انفومیٹری کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان سے ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ دوستو بہت ہی زبردست معلومات کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس، ٹیسلا موٹر کارز اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک نے آج ایک دلچسپ اور معلوماتی ٹویٹ کیا۔ ایلن مسک نے کہا، گڈ مارننگ ایکس، آج صبح تاخیر سے آنے والی پوسٹ کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میں اپنے میگا راکٹ کو لانچ کرنے کے لیے تھوڑا سا مصروف ہوں۔ ہم نے کامیابی کے ساتھ تمام 33 ریپٹر انجنوں کے ساتھ اسٹارٹ شپ ڈاؤن رینج کے لانچ کا آغاز کیا۔ ہمارے بالکل نئے ڈیلیج سسٹم نے اپنا کام کیا اور لانچ پیڈ کے پگھلے ہوئے ٹکڑوں کو پچھلی بار کی طرح چند انجنوں کو باہر نکالنے سے روک دیا۔ ہم نے ایک کامیاب ہارٹ اسٹیج سیپریشن بھی حاصل کی، یعنی ہم نے بوسٹر علیحدگی سے پہلے سٹار شپ کے اوپری سٹیج کے انجن کی سیپریشن شروع کر دی۔ بوسٹر اوپری سٹیج سے الگ ہو گیا اور اپنا زمین کی طرف پلٹنے کا پروسیس مکمل کیا۔ اس کے بعد بوسٹر غیر متوقع طور پر دوبارہ اڑ گیا۔ ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ بہرحال خوش قسمتی سے بوسٹر کئی سیکنڈ کے بعد زمین پر واپس آ گیا، یعنی ہمارے پاس تجزیہ کرنے اور اسے دوبارہ ہونے سے روکنے میں مدد کرنے کے لیے قیمتی ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ سٹیج کی علیحدگی اور بوسٹر اڑانے کے بعد سٹار شپ نے تمام سسٹمز کے ساتھ نیچے کی حد تک پرواز جاری رکھی، تاہم خود کار فلائٹ ٹرمینیشن سسٹم آخر کار متحرک ہوا اور راکٹ کو اڑا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹڈ سسٹم نے پرواز کو ختم کر دیا۔ ہم پتہ لگائیں گے کہ کیا غلط ہوا اور اگلی لانچ کے لیے اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ معلوم کریں گے۔ مجموعی طور پر اگلی بار کے لیے بہتری لانے کے لیے بہت سارے ڈیٹا کے ساتھ آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ امید ہے آپ نے شو کا لطف اٹھایا ہوگا۔ ایلن مسک نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ گھڑی کی سوئیوں کے کام کی طرح میڈیا آج کے سٹار شپ لانچ کو ناکامی قرار دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام 33 انجنوں نے خوبصورتی سے اپنا کام کیا اور ہم نے کامیاب مرحلے سے سیپریشن پروسیس کی تکمیل حاصل کی۔ آخر کار راکٹ پھٹ گیا، لیکن ہم نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا اور ہم نے پہلے لانچ سے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کامیابی سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل ارتقا ہے، انہوں نے کہا۔ ایلن مسک نے کہا، سٹار شپ کے ایک دلچسپ دوسرے انٹیگریٹڈ فلائٹ ٹیسٹ پر اسپیس ایکس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سپر ہیوی بوسٹر پر تمام 33 ریپٹر انجنوں کی طاقت کے تحت سٹار شپ کو کامیابی کے ساتھ اڑایا گیا اور اسے سٹیج سیپریشن کے ذریعے علیحدہ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ سٹار شپ کے لانچ کے لیے لانچنگ پیڈ سپر ہیوی سٹار بیس ٹیکساس میں تیار کیا گیا۔ دوستو اسی ٹیسٹ کے حوالے سے nationalgeographic.com نے کہا، دوسرا میگا راکٹ لانچ ایک اور دھماکے کے ساتھ ختم ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سٹار شپ ناسا کے عملے کے مون مشن کا ایک اہم حصہ ہے اور حکومتی تعاون کے ساتھ اپنے نئے تجرباتی راکٹ کو مقررہ حد تک بڑھا رہا ہے۔ آگ کے شعلے اور دھوئیں میں اسپیس ایکس نے اب تک کا سب سے بڑا راکٹ لانچ کیا اور سٹار شپ کرافٹ کو خلا میں بھیجا، لیکن پھر یہ میگا راکٹ تباہ ہو گیا۔ اگرچہ مشن مکمل نہیں ہوا، لیکن یہ لانچ اس میگا راکٹ کے لیے ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے، جسے ناسا چاند پر خلابازوں کو اتارنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ space.com کا کہنا ہے، اسپیس ایکس کے سٹار شپ میگا راکٹ نے دوسری آزمائشی پرواز پر لانچ کیا اور تیز غیر طے شدہ بے ترکیبی میں پھٹ گیا۔ اب تک بنائے گئے سب سے بڑے راکٹ کے لیے یہ دوسرا دھماکہ لمحہ خیز تھا، لیکن اسے کامیابی کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔ اسپیس ایکس کی نیکسٹ جنریشن کا میگا راکٹ، جو اب تک کا سب سے بڑا راکٹ بنایا گیا ہے، آج 18 نومبر بروز ہفتہ کو اپنی دوسری آزمائشی پرواز پر لانچ کیا گیا۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع سفر ہے جو پہلی بار دیو ہیکل گاڑی کو خلا میں لے گیا،
لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا اور سٹیج سپریشن کے فوراً بعد راکٹ کا بڑے پیمانے پر سپر ہیوی بوسٹر پھٹ گیا، جس میں اسٹار شپ اپر سٹیج اسپیس شپ اپنے ہدف کی اونچائی تک پہنچنے سے پہلے ہی خود ہی دھماکے سے پھٹ گئی، جسے اسپیس ایکس نے تیز رفتار غیر طے شدہ بے ترکیبی کہا۔ اسپیس ایکس کے پرنسپل انٹیگریشن انجینئر جان انسپرکر نے آج ایک لائیو ویب کاسٹ میں کہا کہ اس وقت ہمیں جس چیز پر یقین ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مرحلے پر آٹومیٹڈ فلائٹ ٹرمینیشن سسٹم جلنے میں بہت دیر سے شروع ہوا، کیونکہ ہم خلیج میکسیکو کے اوپر نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ CNBC.com نے کہا، اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ خلا تک پہنچتا ہے لیکن پرواز کے درمیان آٹومیٹڈ ٹرمینیشن سسٹم کے ذریعے تباہ ہو جاتا ہے۔ اسپیس ایکس نے ہفتے کے روز اپنی دوسری اسٹار شپ راکٹ کی پرواز کا آغاز کیا۔ ایلون مسک کی کمپنی نے نئے سنگ میل عبور کرتے ہوئے میگا راکٹ کی ترقی کو آگے بڑھایا۔ ٹیکساس میں کمپنی کی فیسلٹی سے صبح 8 بجے کے قریب ET کو اٹھاتے ہوئے اسٹار شپ نے 7 منٹ سے زیادہ کے لیے پرواز کی۔ اس سے پہلے کہ راکٹ اپنے مقررہ ہدف تک پہنچتا، راکٹ کے آن بورڈ آٹومیٹڈ فلائٹ ٹرمینیشن سسٹم نے اسے درمیانی پرواز میں آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے تباہ کر دیا، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے بوسٹر سے کامیابی کے ساتھ الگ ہو گئی۔ اس ٹیسٹ فلائٹ میں کوئی لوگ سوار نہیں تھے۔ اسپیس ایکس کے پرنسپل انٹیگریشن انجینئر جان انسپرکر نے کمپنی کے ویب کاسٹ پر کہا کہ ہم نے دوسرے مرحلے سے ڈیٹا کھو دیا ہے۔ جو ہم اس وقت مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے مرحلے پر آٹومیٹڈ فلائٹ ٹرمینیشن سسٹم جلنے میں بہت دیر سے متحرک ہوا۔ فلائٹ ٹرمینیشن سسٹم راکٹوں میں ایک معیاری حفاظتی خصوصیت ہے، کیونکہ یہ بوقت ضرورت راکٹ کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ اگر راکٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اسپیس ایکس کے ویب کاسٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹار شپ تقریباً 148 کلومیٹر یا تقریباً 4,85,000 فٹ کی بلندی پر دھماکہ ہوا۔ یہ اس اونچائی سے تھوڑی کم ہے جس پر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن زمین کی گرد چکر لگاتا ہے۔ اسپیس ایکس کی کوالٹی انجینئرنگ مینیجر کیٹ ٹائس نے ویب کاسٹ پر کہا، آج کا دن ایک ناقابل یقین حد تک کامیاب دن رہا ہے، اگرچہ ہمارے پاس سپر ہیوی بوسٹر اور جہاز دونوں کی تیز رفتار غیر طے شدہ ٹرمینیشن ہوئی ہے۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اسپیس ایکس کی جانب سے ایک اور اسٹار شپ لانچ کرنے سے پہلے ایک معیاری ریگولیٹری طریقہ کار طے کریں گے جو پرواز کے بارے میں حادثے کی تحقیقات کی نگرانی کرے گی۔ حادثے کی تحقیقات یہ ہیں کہ FAA راکٹ لانچ کی ناکامی کی وجہ کا تجزیہ کیسے کرتا ہے، خاص طور پر جب اسپیس شپ تباہ ہو جاتی ہے۔ ریگولیٹر اسپیس ایکس کی اصلاحی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے دے سکتا ہے، اس سے پہلے کہ کمپنی مستقبل میں اسٹار شپ لانچوں کے لیے لائسنس حاصل کر سکے۔ FAA نے لانچ کے بعد ایک بیان میں کہا کہ کسی زخمی یا عوامی عملہ کو نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن نے کمپنی کو آج کے فلائٹ ٹیسٹ میں ایڈوانسمنٹ پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ اسپیس فلائٹ ایک جرأت مندانہ مہم جوئی ہے جو کر سکتے ہیں اور جرأت مندانہ جدت کا مطالبہ کرتی ہے۔ نیلسن نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ آج کا امتحان سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے، پھر دوبارہ پرواز کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔